رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت گرتی ہی گئی، حرارت کبھی گھٹ جاتی اور کبھی بڑھ جاتی۔ جب تک پیروں میں دم رہا اور چلنے پھرنے کی طاقت رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے رہے اور مسلمانوں کی امامت کرتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ پھر عشاء کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نماز ہو چکی؟ چند نثاروں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگن میں پانی بھروایا اور غسل کیا، پھر اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو پھر پوچھا، نماز ہو چکی؟ چند نثاروں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نہائے اور اٹھنا چاہا، مگر اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر میں پھر ہوش آیا اور دریافت فرمایا، نماز ہو چکی؟ پھر وہی جواب ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے۔ چنانچہ جسم مبارک پر پانی ڈالا، مگر اٹھنے کا ارادہ کیا تو پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس بار ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز بہت دھیمی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو روتے بھی بہت ہے، لوگ ان کی آواز سن نہیں سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ وہی بات عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے بے چین تھے، مگر غصے سے آواز کافی بلند ہو گئی۔ فرمایا، کہو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی نماز پڑھائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور کئی دن تک نماز پڑھاتے رہے۔ پھر وفات سے 4 دن پہلے کچھ سکون ہوا۔ ظہر کا وقت تھا، 7 مشک پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پھر کپڑے پہنے، سر میں رومال باندھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد گئے۔ نماز ہو رہی تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے۔ آہٹ پا کر انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور ان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئے۔ پھر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی تقریر کی۔ فرمایا، مسلمانوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے گھبرا رہے ہو۔ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان سب کو موت آئی، آخر میں بھی تو انہی جیسا ایک نبی ہوں۔ سن لو، جن لوگوں نے پہلے ہجرت کی ہے ان کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرنا، مہاجرین بھی آپس میں نیک سلوک کرے، ہاں انصار کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا، جو انصار بلائی کرے ان کے ساتھ بلائی کرنا، جو خطا کرے ان سے درگزر کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام مسلمان بڑھتے جائیں گے مگر انصار اسی طرح کم ہو کر رہ جائیں گے جیسے کانے میں نمک۔ مسلمانوں، وہ اپنا کام کر چکے، اب تم کو اپنا کام کرنا ہے۔ وہ میرے جسم میں بمنزلہ معدے کے ہے۔ میرے بعد جو مسلمانوں کا خلیفہ ہو میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو خدا نے حلال کی ہے، اور اسی چیز کو حرام کیا ہے جس کو خدا نے حرام کیا ہے۔ مسلمانوں، کسی کو میں نے مارا ہو تو یہ پیٹ حاضر ہے، مجھ کو بھی مار لے۔ کسی کو میں نے کچھ کہا ہو تو وہ بھی آج مجھ کو کہہ لے، اور کسی کا میں نے کچھ لیا ہو تو وہ لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے 3 درہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 درہم دیے۔ پھر فرمایا، اے رسول خدا کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے رسول خدا کی پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کے ہاں کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں خدا سے نہیں بچا سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت المال کی 7 اشرفیہ تھی۔ بیمار ہوئے تو اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور یہ اپنے پاس ہی رہ جائے، چنانچہ حکم دیا کہ انہیں غریبوں کو دے دیا جائے، لیکن سب لوگ تو تیمارداری میں مصروف تھے، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد نہ رہا۔ وفات سے 1 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خیال آیا، پوچھا، وہ اشرفیہ کیا ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابھی گھر میں ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہتھیلی پر رکھا اور فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی اور یہ اس کے پاس ہی رکھی رہ گئی تو وہ اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ تکلیف بہت بڑھ گئی، بخار اتنا تیز ہوا کہ پورا جسم جلنے لگا۔ چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر شفقت سے کھڑے ہو جاتے اور بوسہ دیتے، پھر اپنے پاس بٹھا لیتے۔ آج بے چینی بلا کی تھی، کمزوری بھی انتہا کی تھی،
اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار نہ کر سکے، چنانچہ وہ پاس آئی اور خود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ بخار اتنا تیز تھا کہ بار بار بے ہوش ہو جاتے۔ پاس ہی ایک برتن میں ٹھنڈا پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے، پھر چہرے پر ملتے۔ بے چینی بلا کی تھی، عین اسی وقت مبارک ہونٹ ہلے اور کانوں نے یہ الفاظ سنے، یہود و نصارا پر خدا کی لعنت ہو کہ وہ اپنے پیغمبروں کی قبروں پر سجدے کرنے لگے۔ دوشنبہ کی رات ہوئی تو حرارت بہت گڑ گئی، ایسا لگ رہا تھا گویا بخار جاتا رہا۔ بے چینی نام کو نہ تھی، طبیعت کو بالکل سکون تھا۔ جس نے بھی دیکھا سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہو گئے، چنانچہ اداس چہرے پھر چمک اٹھے۔ حجرہ مبارک مسجد سے ملا ہوا تھا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر مسجد کی طرف دیکھا۔ مخلص ساتھی فجر کی نماز میں مصروف تھے۔ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے کہ خدا کی زمین پر آخر وہ گروہ پیدا ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نمونہ بن کر اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ کچھ آہٹ ہوئی تو ساتھی سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آنا چاہتے ہیں، چنانچہ خوشی سے وہ بے تاب ہو گئے اور قریب تھا کہ نمازیں توڑ دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے، انہوں نے چاہا کہ پیچھے ہٹ جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روک دیا، پھر حجرے کے اندر ہو کر پردہ گرا دیا۔ کمزوری اس قدر تھی کہ پردہ اچھی طرح نہ گرا سکے، پیروں پر کھڑا ہونا بھی دشوار تھا، لیکن ساتھیوں کو خوش دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے حد خوش تھے۔ کمزوری دم بدم بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں ٹھنڈا پانی مانگا، پانی فوراً حاضر کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر ملتے، چادر کبھی منہ پر ڈالتے اور کبھی ہٹا دیتے۔ اس وقت لگاتار زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے: اللہم اعنی علی تحمل سکرات الموت، اللہم اعنی علی تحمل سکرات الموت۔ اے اللہ، جان کنی کی پریشانی جلنا میرے لیے آسان کر۔ پیارے باپ کی بے چینی دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئی، بے اختیار چیخی، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، آج کے بعد پھر تمہارا باپ بے چین نہ ہوگا۔ سپہر کا وقت تھا، سینے میں سانس گڑ گڑا رہی تھی۔ اتنے میں مبارک ہونٹ ہلے اور کانوں میں یہ آواز آئی، نماز اور غلاموں سے نیک سلوک۔ پھر ہاتھ اوپر اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا، بدر رفیق الاعلیٰ، اب اور کوئی نہیں، بس وہی سب سے بڑا ساتھی۔ یہی کہتے کہتے ہاتھ لٹک آئے، آنکھیں چت سے لگ گئی اور روح پاک خدا سے جا ملی۔ دوشنبہ کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ جان نثاروں کی نظر میں دنیا اندھیری ہو گئی اور دل کی بستی میں سناٹا چھا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ Wait for next episode. Like, share and subscribe for more Islamic videos.